بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی ایم ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آپ نے اس ناول کو مس کیا۔ یہ آج 2 چھٹیوں کے بعد آئی ہے، اس کی لاسٹ ایپیسوڈ میں پڑھنے جا رہی ہوں۔ تو آپ میں سے کس کس نے اس ناول کو مس کیا؟ ناول میں عاشق دیوانہ تیرا، ریٹن بائی ارید شاہ۔ یہ ہم پڑھ رہے تھے، اس کے ہم نے پہلے 3 ایپیسوڈ پڑھ چکے ہیں، لاسٹ ایپیسوڈ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی آج ہمارا اینڈ ہو جائے گا۔ کل پھر انشاءاللہ اس ٹائم نیو ناول سٹارٹ کریں گے۔ تو یہ جو ناول ہم پڑھ رہے تھے یہ آرمی بیس بھی ہے، کیونکہ اس میں ہیرو صاحب ہمارے آرمی میں ہیں، اور اس کے بعد اس میں آرمی آفیسرز اور بھی ہیں، اور اس کے بعد یہ چائلڈ ہوڈ نکاح بیس پہ بھی ہے، کیونکہ ہیروئن اور ہیرو 13 سال کا ہوتا ہے اور ہیروئن کافی چھوٹی ہوتی ہے، 6 سال کی ہوتی ہے جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ٹیچر اسٹوڈنٹ بیس بھی ہے، جو ہمارے ہیرو ہیں وہ ایک مشن کے سلسلے میں احساس ہیروئن کے وہ استاد بنتے ہیں، تو پھر استاد بن کے واقعی دس پتہ دینا ان بیچاری نو، کدی کوئی گل مار رہا، کدی اتنا ڈانٹتا ہے نا، اتنی پوری کلاس کو ڈانٹنی پڑتی جتنی ہماری ہیروئن کو ڈانٹ پڑتی ہے۔ اس تو بعد یہ رومانٹک ناول بھی ہے۔ تو آج ہم اس کی لاسٹ ایپیسوڈ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ میں سے کسی نے چینل ناول آرچڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور اگلا جو بھی ناول سٹارٹ کریں گے وہ بھی ملتا رہے، اور جو ہم لوگ مارننگ میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی ایزیلی ایپیسوڈ ملتی رہے۔ جو نہ ملے وہ پلے لسٹ چیک کر لینا۔ باقی پلے لسٹ ابھی تھوڑی سی میرا خیال ہے کہ اپڈیٹ ہونے والی رہتی ہے، وہ میں ابھی کر دیتی ہوں ریکارڈنگ کے بعد۔ تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ناول میں عاشق دیوانہ تیرا، ریٹن بائی ارید شاہ کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ لیٹ سٹارٹ۔ سر کنگ کا اصل نام سفیان مرزا ہے اور اس کا تعلق انڈیا سے ہے۔ وہ یہاں پر صرف پاکستان کی تباہی کے لیے آیا تھا۔ نوجوان نسل کو تباہ کر دینا اس کا مقصد ہے۔ وہ پچھلے 6 سال سے پاکستان میں رہ کر اندر ہی اندر پاکستان کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ کہنے کو مسلمان ہے لیکن کام انڈیا کے لیے کر رہا ہے۔ اس کا تعلق کسی سیکرٹ ایجنسی نہیں بلکہ انڈیا میں بھی اس کا کام سمگلنگ تھا، یہاں تک کہ وہ دبئی اور سعودیہ میں لڑکیاں فروخت کرنے کا کام بھی کرتا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو مجھے پتہ چلی ہے کہ اس نے آپ کی بیوی کے لیے اپنا رشتہ بھی مانگا تھا۔ آپ کی بیوی کے والد کا 1 مہینے سے اس سے ملنا جلنا ہے، اور وہ آپ کی وائف کے والد کو کافی پیسہ بھی دے چکا ہے۔ اس کا مقصد آپ کی بیوی کے ذریعے آپ کو بلیک میل کرنا ہے، اور انہیں یقین ہے کہ آپ اپنی بیوی کے لیے کوئی بھی حد پار کر جائیں گے، اس لیے ان کا پہلا ٹارگٹ حجاب اور زائم کا بیٹا موسیٰ تھا۔ لیکن جب موسیٰ کو بھی کسی طرح سے اٹھا نہیں پائے تو انہوں نے آپ کی وائف کے والد کو اپنی باتوں میں لگا لیا، اور اب تک وہ آپ کی وائف کے والد کو کافی پیسہ دے چکے ہیں، اور رحمان ان کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ سر آپ کوشش کریں کہ رحمان کی ملاقات آپ کی وائف سے نہ ہو، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو ہم بہت برے طریقے سے پھنس سکتے ہیں۔ اس کے خفیہ آدمی نے ساری خبر دی تھی، جو اندر ہی اندر کنگ کے لیے کام کرتے ہوئے ان کی مدد کر رہا تھا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری بیوی میرے گھر پر ہے اور وہاں میری اجازت کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا۔ اس نے بے فکر ہو کر فون بند کیا، اور اس کے ذہن میں ایک بار رحمان کا خیال آیا۔ واچ مین رحمان صاحب کو اچھے سے جانتا تھا، اگر رحمان صاحب گھر پر احساس سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو وہ اندر جانے کی اجازت ضرور دے دے گا۔ اس نے فکر مندی سے جیب سے موبائل نکالتے ہوئے اپنے واچ مین کو فون کیا، لیکن اس کا فون بند ہونے کی صورت میں اس نے خود ہی گھر جانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ رحمان پیسے کے لیے کوئی بھی حد پار کر جائے گا، شاید اپنی بیٹی کی زندگی بھی مشکل میں ڈال دے گا، اور اس وقت اس کے لیے یہ مشن بہت اہم تھا جو اپنی آخری سرحدوں کو چھو رہا تھا۔ اس وقت تو احساس پر کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے بابا کو کھڑے دیکھا۔ ایک پل کے لیے اس کے چہرے پہ کتنے ہی رنگ آئے تھے۔ اس کا باپ اس سے ملنے کے لیے یہاں آیا تھا، یہ کتنی خوشی کی بات تھی اس کے لیے۔ بیٹا چلو یہاں سے میرے ساتھ، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ بابا کافی زیادہ گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے۔ کیا بات ہے بابا، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں، اور کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں مجھے؟ ماما ٹھیک تو ہیں؟ احساس نے پریشانی سے کہا۔ ہاں بیٹا عائشہ بالکل ٹھیک ہے، پر تم میرے ساتھ چلو، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ بابا اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی سے اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ واچ مین نے راستے میں آ کر ان سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر جا رہا ہوں، ساری باتیں بعد میں بتاؤں گا، فی الحال میں اسے لے کر جا رہا ہوں، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولے۔ لیکن کہاں لے کے جا رہے ہیں یہ تو بتائیں۔ وہ ان کے گھبرائے ہوئے لہجے کو دیکھ کر پریشانی سے بولا، میری بیٹی ہے، میں لے کر جا رہا ہوں، تم بیچ میں مت آؤ، ہٹو راستے سے۔ وہ غصے سے بولے تو واچ مین پیچھے ہٹ گیا۔ ظاہر سی بات تھی، وہ ان کی بیٹی تھی، وہ انہیں روک نہیں سکتا تھا، وہ کوئی غیر نہیں تھے جنہیں وہ جانتا نہ ہو۔ وہ رحمان صاحب کو اچھے سے جانتا تھا، اسی لیے زیادہ اصرار نہ کیا۔ جتنا جلدی ہو سکے ضابط گھر آیا تھا، مگر باہر واچ مین سے پتہ چلا کہ رحمان صاحب احساس کو لے کے جا چکے ہیں۔ اس وقت غصے سے اس کے ماتھے کی رگیں باہر آنے لگی۔ اس نے واچ مین کو گریبان سے پکڑتے ہوئے جھنجھوڑ کر اپنا غصہ نکالا۔ بندہ پوچھے واچ مین دا کی قصور ہن تیرے سسر صاحب نو جے بغیرت بنے ہوئے تے انہوں کس طرح روک لیندا۔
صاحب جی وہ بی بی جی کے والد تھے، میں انہیں نہیں روک سکتا تھا، بیچارہ مظلوم چوکیدار، اور وہ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے اور ڈرے ہوئے تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں کوئی بڑی بات نہ ہوگی، اور اس لیے میں نے جانے دیا، واچ مین نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، جبکہ زاوق فوراً اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ اس کا ارادہ سیدھے گھر جانے کا تھا۔ امی جان خالو کہاں ہیں؟ اس نے گھر میں داخل ہوتے پہلا سوال یہی پوچھا تھا۔ بیٹا وہ تو صبح سے نکلے ہوئے ہیں، کیوں خیریت تو ہے؟ عائشہ نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ خیریت نہیں، وہ احساس کو اپنے ساتھ نہ جانے کہاں لے کر چلے گئے ہیں، اور جو رشتہ احساس کے لیے آیا تھا وہ آدمی ہمارے ملک کا غدار ہے، اسی لیے خالو جان کو اس کام کے لیے بہت پیسے بھی دیے تھے اس نے، وہ مجھے ٹریپ کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا تھا۔ جب اپنے مقصد میں کرنا کام ہو گیا تو اس نے خالو جان کو اپنی باتوں میں لگا کر احساس کو غائب کر دیا ہے۔ دیکھیے امی جان وہ شخص بہت خطرناک ہے، احساس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ احساس کی جان کا سوچتے ہوئے اس کا اپنا دل کام کر رہ گیا۔ وہ کیسے جیے گا اس لڑکی کے بغیر، کیسے رہے گا اس کے بغیر؟ اس نے احساس کے بغیر کبھی جینے کا سوچا بھی نہ تھا۔ دیکھیں پلیز خالو جان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں، میں کنگ کے پاس جا رہا ہوں، اگر اس نے میری احساس کو ہاتھ بھی لگا تو میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ وہ غصے سے کہتا ایک بار پھر سے گھر سے نکل چکا تھا۔ شام، زائم اور حجاب ہر ممکن طریقے سے اس کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن احساس کا کہیں کچھ اتا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اس کے خفیہ آدمی نے بتایا تھا کہ وہاں احساس کا باپ احساس کو لے کر نہیں آیا، اور نہ ہی اس بارے میں کوئی خبر ملی ہے۔ زاوق کا ارادہ وہاں ریڈ مارنے کا تھا، لیکن اس کے لیے اس کے پاس فی الحال لیگل نوٹس نہیں تھا، لیکن ایک طریقے سے وہاں جا سکتے تھے اگر اس رات والے کلب میں موجود لوگوں اور اس کے مالک کا اریسٹ وارنٹ ایشو ہو جائے تو۔ لیکن اس کام کے لیے بہت سارے لوگ پیچھے لگے ہوئے تھے، یہ اتنا آسان نہ تھا۔ سفیان مرزا نے پاکستان میں اپنی ایک الگ پہچان بنا کے رکھی تھی۔ سفیان کے نام پر وہ نہ صرف اس کلب کو چلا رہا تھا بلکہ اس نام پر وہ نہ جانے کتنی کمپنیاں بھی چلا رہا تھا۔ وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام تھا جس پر اس طرح سے ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن احساس کے بارے میں سوچتے ہوئے زاوق نے اپنے ہیڈ سے بات کرنی چاہی۔ اس وقت اسے ایماندار لوگوں کی ضرورت تھی جو اس کے مشکل وقت میں اس کے کام آ سکیں۔ زاوق کام ہو چکا، ریسٹورنٹ نہ سکی لیکن ہم اس کے گھر کی چیکنگ آرڈرز مل چکے ہیں۔ شام نے آتے ہی اسے گڈ نیوز سنائی تھی، اور چیکنگ آرڈرز ملتے ہی وہ وہاں سے نکل کر سیدھا سفیان مرزا کے گھر پہنچے تھے۔ جانتے تھے یہ اتنا آسان نہیں ہے، سفیان مرزا کو ان کے آدمی پہ پہلے سے شک ہے۔ اسے یقین تھا کہ سفیان مرزا کو ان کے یہاں آنے کی خبر بھی پہلے سے لگ چکی ہوگی، لیکن ان کے پاس چیکنگ آرڈر تھے جس کی بدولت انہوں نے اس کی کسی بھی آدمی کی پرواہ کیے بغیر اس کے گھر کا چپا چپا چھان مارا۔ سفیان آرام سے صوفے پہ بیٹھا ان لوگوں کو سب کچھ کرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ ہر طرح سے ناکام ہو گئے، زاوق کا غصے سے پارا ہائی ہو گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے سفیان مرزا کی گردن پکڑی۔ احساس کہاں ہے؟ اس نے غصے سے دھاڑتے ہوئے پوچھا، جبکہ اس کے اس انداز پر سفیان مرزا مسکرا دیا تھا۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا تم یہاں اس کام کے لیے ہرگز نہیں آئے، لیکن کبھی بیڈ کے نیچے کبھی صوفے کے نیچے چیک کرنا کہ تمہاری احساس یہاں پر پڑی ہوگی کہیں کیا؟ دماغ کا استعمال کرو میجر، تمہاری بیوی کو اگر میں اغوا کرتا تب بھی سے یہاں تو کبھی نہ لاتا۔ سفیان مرزا اپنے اصل انداز میں بولا تھا، اس کے سامنے ڈرامہ کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ لیکن تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہاری بیوی فی الحال میری پہنچ سے دور ہے، اور کہاں گئی ہے یہ میں نہیں جانتا، لیکن تمہیں بتا دیتا ہوں کہ وہ بہت جلد وہ یہاں ہوگی۔ اور فی الحال ایک معزز انسان کا اس طرح سے گریبان پکڑنا ایک آرمی والے کو سوٹ نہیں کرتا، اس لیے بہتر ہوگا کہ وہ کام کرو جو تمہیں سوٹ کرتا ہے، جاؤ اپنی بیوی کو ڈھونڈو۔ وہ اپنا گریبان اس کے ہاتھوں سے چھڑواتا بے فکر انداز میں بولا، او بھائی صاحب ایڈا بھی بے فکر نہ ہو، او تیری جو گردن دے گرد شکنجہ کسیا جانا نا، پھر تیرے کو نا بھجنا مشکل ہو جانا۔ ڈھونڈو اسے، آخر کہاں گیا وہ بڈھا؟ خود احساس کو یہاں لے کر یہاں آنے والا تھا تو اس طرح سے اچانک غائب کہاں ہو گیا؟ کنگ زاوق کے جانے کے بعد بہت پریشان تھا، وہ اپنی منزل تک پہنچتے پہنچتے رہ گیا۔ آخر رحمان احساس کو لے کر کہاں غائب ہو گیا؟ یہ سوال اس وقت ہر کسی کے ذہن میں تھا، لیکن اس کا جواب کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں جانتی ہوں لیکن میں نہیں بتاؤں گا۔ سر مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، اس کے ایک آدمی نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ بولو، وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ سر اس دن جب آپ نے رحمان سے اپنی بیٹی کو یہاں لانے کے لیے کہا تھا تو اس کے جانے کے بعد آپ اس کی بیٹی کو مارنے کی بات کر رہے تھے، تو تب وہ گیا نہیں تھا بلکہ دروازے پر آپ کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ مجھے لگا وہ آپ کو کیا بگاڑے گا، اس لیے آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ چٹاخ آپ پئی چنڈ آدمی کے بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ کنگا ہاتھ اٹھا۔ بے وقوف آدمی، اتنی اہم بات تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھی؟ ہو گیا اب کام، مل گئی وہ لڑکی ہمیں، اس کا باپ سب جان چکا ہے، اب تک تو زاوق کو بھی سب کچھ بتا چکا ہوگا۔ کنگ پریشانی سے بیٹھتے ہوئے اپنی پیشانی مسلی، اب نہ جانے کیا ہوگا۔ بندہ پوچھے جو پیو نہ دسے انہوں رحمان صاحب تے زاوق تے جس طرح کنگ دے کرتوت جاندا ہی نہیں، ایڈا تو کنگ بیچارہ۔ وہ ہر جگہ احساس کو ڈھونڈ چکا تھا، صبح سے دن سے شام اور شام سے رات ہو چکی تھی، لیکن نہ جانے اس کی احساس کہاں گئی تھی۔ عائشہ بھی بے حد پریشان تھی، اوپر سے اس کی دیوانوں جیسی حالت دیکھ کر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔
وہ بار بار رحمان کے فون پر کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن رحمان کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ ٹریک کرنے پر پتہ چلا کہ اس کا فون گھر میں ہی بند ہو چکا تھا۔ جب وہ اپنے گھر سے نکلا، فکر مت کرو زاوق، احساس جہاں بھی ہوگی بالکل ٹھیک ہوگی۔ وہ اس کا باپ ہے، مانا وہ دولت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن اپنی بیٹی کی جان کبھی خطرے میں نہیں ڈالے گا۔ عائشہ خود بھی پریشان تھی لیکن یہ سوچ کر وہ اپنے باپ کے ساتھ ایک تسلی سی تھی دل میں۔ ایک بار احساس واپس آ جائے، میں ساری زندگی اس شخص کو احساس کی شکل نہیں دیکھنے دوں گا۔ اس بار اس نے حد کر دی امی جان، اس بار میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس نے غصے سے کہتے ہوئے اپنا فون نکالا۔ ریسٹنگ آرڈر ایشو ہوئے؟ اس نے شام سے پوچھا۔ نہیں زاوق، میں ہر ممکن کوشش کر چکا ہوں لیکن کنگ کے ریسٹنگ آرڈر پاس نہیں کیے جا رہے۔ کوئی بات نہیں، اب ہم اپنے طریقے سے اس سے احساس اور رحمان کا پتہ کروائیں گے، اس نے فون بند کرتے ہوئے کہا، اور اس کا فون بند ہوتے ہی اس نے حجاب اور زائم کو فون کیا زاوق کا اگلا پلان بتانے کے لیے۔ وہ بالکل بے فکر ہو چکا تھا، احساس اس کے پاس نہیں تھی لیکن جہاں بھی تھی یہ جاننا آسان تھا، رحمان کا پتہ لگانا اس کے لیے مشکل نہ تھا۔ اگر اسے پہلے اندازہ ہو جاتا کہ رحمان نے اس کی ساری باتیں سنی ہو تو تب بھی رحمان کو ٹھکانے لگا دیتا، لیکن کوئی بات نہیں، اس نے اپنے بہت سارے آدمی رحمان کے پیچھے چھوڑ دیے تھے جو رحمان کا پتہ لگانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ اب اس کا ارادہ اس کو یہاں لانے کا نہیں بلکہ اسے جان سے مارنا تھا، کیونکہ اسے پتہ چل چکا تھا کہ اس کا سارا پیسہ پاکستانی سرکاری خزانے میں ایڈ کر دیا گیا ہے۔ اب وہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ کر لے، وہ پیسہ کبھی واپس نہیں آ سکتا، اور یہ سب کچھ ہوا تھا میجر زاوق حیدر شاہ کی وجہ سے۔ اس لیے اب کنگ اس سے بدلہ لینے کے لیے کوئی بھی حد پار کرنے کو تیار تھا، اور اس کا بدلہ تب ہی پورا ہونا تھا جب وہ زاوق کے چہرے پر ہار دیکھے، اور زاوق کے چہرے پر یہ ہار صرف احساس کی موت لا سکتی تھی۔ حالت نہ ویار نو تھوڑے جے دن گزرے سی سارے رالے کے پیچھے پے ہوئے۔ وہ یہی سب سوچتے ہوئے سنسان گلی کی طرف بڑھا۔ وہ یہاں اکثر آتا تھا اپنی رات رنگین کرنے کے لیے، لیکن اسے اندازہ بھی نہ تھا کہ آج اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اسے 2-3 بار ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے، لیکن اس نے زیادہ دھیان نہ دیا۔ اس کے لیے یہی سب سے بڑی بات تھی کہ وہ زاوق کے چہرے پر ہار دیکھنے کے لیے احساس کو مارنے کا فیصلہ کر چکا تھا، اور کل صبح تک اس کے آدمیوں نے کہیں سے بھی رحمان کو ڈھونڈ کر ختم کر دینا تھا۔ اب اس نے 2 قدم ہی آگے بڑھ کر آئے تھے جب اسے اپنے سر پر کوئی بھاری چیز لگتی محسوس ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کے پیچھے خوبصورت سی لڑکی کھڑی تھی۔ چلو کنگ ڈارلنگ، تمہارا باپ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ حجاب نے مسکراتے ہوئے ایک زوردار ڈنڈا دوبارہ اس کے سر پر مارا۔ حد ہے یار، میں تو اسے بہت بڑا ڈان سمجھ رہی تھی، یہ تو 2 ڈنڈوں میں ہی بے ہوش ہو گیا۔ حجاب کو افسوس ہوا تھا، وہ اس پر کافی زیادہ ہاتھ صاف کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ زائم ڈارلنگ، میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ اٹھاؤ اسے، اس نے زائم کو گھورتے ہوئے کہا۔ سارے کام تم نے خود کر لیے، یہ بھی تم ہی کر لو، ویسے بھی تمہیں میری ضرورت کہاں پڑتی ہے گنڈی کہیں کی۔ زائم نے اسے گھورتے ہوئے کنگ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ یار یہ ڈان تو بڑا بھاری ہے۔ زائم ایک پل کے لیے اس کا وزن اٹھاتے ہوئے لڑکھڑایا تھا۔ یہ ٹریننگ ملی ہے تمہیں آرمی میں نے تو سنا تھا وہاں تم 5 من ایک ہاتھ میں اٹھاتے تھے، اور یہاں ایک بندہ تک نہیں اٹھایا جا رہا تم سے، لعنت ہے تم پر، وہ غصے سے کہتی آگے بڑھی۔ حجاب وہ وزن تھا، یہ بندہ ہے اور پتہ نہیں کیا کھاتا ہے۔ زائم اسے اپنے کندھوں پر اٹھائے آہستہ آہستہ چل رہا تھا، جبکہ اس کی سست روی پر وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ ویسے نا زائم تے حجاب دی بھی آپس چ لگدی رہندی، اب حجاب صحیح گنڈا گردی دکھاتی ہے زائم پہ۔ پانی کے گلاس کو پھینکنے والے انداز پر گرایا گیا۔ وہ بلا کر ہوش میں آیا، لیکن آنکھیں کھولتے ہی اپنے سامنے زاوق کا چہرہ دیکھ کر اس نے آگے پیچھے دیکھتے ہوئے اس جگہ کا خوب نظارہ کیا۔ اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے، اسے کرسی پر بٹھایا گیا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہاں لائے ہو مجھے؟ اس نے شام کو گھورتے ہوئے کہا۔ یقیناً اس بے بسی میں وہ زاوق کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ تمہارے جیسے مجرموں کو ہم جیل میں نہیں یہاں لے کے آتے ہیں۔ زاوق نے اس کے سر کے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے پیچھے کیا اور اس کے منہ پر دھاڑتے ہوئے بولا۔ دیکھو میجر، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ تمہاری بیوی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، مجھے بیکار میں یہاں لائے ہو۔ چٹاخ! آئے ہائے ہائے، سواد آ گیا۔ زاوق کے زوردار تھپڑ نے اس کے منہ کو بند کر دیا تھا۔ مجھے بس ایک سوال کا جواب دو، احساس کہاں ہے؟ ورنہ ارے نہیں جانتا میں وہ لڑکی کہاں ہے، اس کا باپ اسے لے کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ میں بھی پریشان ہوں، اسے ہر جگہ ڈھونڈ چکا ہوں لیکن وہ کہیں نہیں مل رہی۔ جھوٹ بولتے تم۔ ایک اور تھپڑ کے ساتھ زاوق نے پھر سے اس کے بالوں کو پکڑ کر کرسی کے ساتھ لگایا۔ 2-4 میرے والوں بھی چنڈا مار دے۔ زاوق، میرے خیال میں اس کے ساتھ کام نمبر 2 کرنا چاہیے، تب یہ سارا سچ بولے گا۔ شام نے اپنے ہاتھ میں موجود کٹر سامنے کیا۔ یہ کیا کرنے والے ہو تم لوگ میرے ساتھ؟ دیکھو تم لوگ ٹھیک نہیں کر رہے، بہت پچھتاؤ گے۔ میں کوئی مجرم نہیں ہوں جس کا تم اس طرح کا سلوک کرو گے۔ بہت بڑا آدمی ہوں میں، پاکستان میں بہت بڑا نام ہے میرا۔ اچھا جی، چٹاخ! خبردار جو میرے ملک کا نام اپنی گندی زبان سے لیا۔ زاوق نے ایک اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پر لگایا۔ سر، آپ نے اپنے ہاتھ صاف کر لیا تو ذرا سا موقع مجھے بھی دے دیں۔ حجاب کب سے لوگوں کو گھورے جا رہی تھی، نہ رہ پائی تو بول اٹھی۔ حجاب نے ویسے نا بڑا شوق ہے مار کٹائی دا، ویسے حجاب کو موقع تو ملنا چاہیے۔ ہاں کیوں نہیں، اب جب تک یہ اپنا منہ نہیں کھولتا تم ہاتھ صاف کر سکتی ہو، اور اگر تب بھی اس نے احساس کا پتہ نہیں بتایا تو پھر یہ کٹر جانے اور اس کی ہاتھ کی انگلیاں، اور یقین کرو اگر تمہاری زبان میرے کام نہیں ہے تو تمہاری انگلیوں کے بعد میرا نشانہ تمہاری زبان ہوگی۔
शायद वो उसे डराना चाहता था, ऐसा किंग को लगा। किंग तू डरते डरते पूरा हो जाना मैंने लगता जाविक दे हथों। लेकिन ये किंग की गलतफहमी थी, जाविक बिल्कुल सीरियस था। देखो मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, प्लीज़ मुझे जाने दो, अगर मुझे पता चला तो मैं तुम्हें बता दूंगा, किंग ने मिन्नत करते हुए कहा। गुड आइडिया, लेकिन वो लड़कियां जो पाकिस्तान से स्मगल की गई हैं, 22 लड़कियां थी ना, वो लड़कियां कौन से मुल्क भेजी गई हैं ये बताओ, और इन लड़कियों की कितनी कीमत लगाई है तुमने इनकी? और सबसे अहम सवाल जो पूछने के लिए मैं तुम्हें यहाँ उठा कर लाया हूँ, पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का अगला प्लान क्या है? अगले हफ्ते कितनी ड्रग्स यहाँ आ रही हैं और कौन कौन से लोग, सबका नाम बता दो। और तुम किन किन लोगों के साथ डील करते हुए पाकिस्तान के अंदर इंडिया और श्रीलंका के अलावा और कौन से मुल्क साजिश कर रहे हैं? शाम इसके सामने बैठा पूछने लगा। वो फाइल में इसकी सारी बायोग्राफी लिख कर लाया था, शायद वो अगले पिछले सारे हिसाब बराबर करने के मूड में था। वेरी गुड। देखो ये सब, शाम पूरा होमवर्क करके आया। देखो ये सब कुछ भी नहीं। एक बार फिर से किंग की ज़ुबान को ताला लग गया जब जाविक ने इसका हाथ टेबल पर रखते हुए अगले ही लम्हे कटर को इसके हाथ में घुसेड़ दिया। दर्दनाक चीख बुलंद होने से पहले जाइम ने इसके मुंह पर सख्ती से दबोच लिया। यार बेचारे ने चीखन तो दबो। अच्छे बच्चे शोर नहीं मचाते, हिजाब ने हंसते हुए कहा। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे जाने दो। इसका मुंह आज़ाद होते हुए दर्द से तड़पता हुआ बोला, जब जाविक ने देखते ही देखते इसका हाथ एक बार फिर से टेबल पर रखते हुए इस पर कटर चलाया। और इस बार भी इसकी चीख जाइम के हाथों ने बंद हुई। जाइम सही है, था मुंह दबोच के खड़ा होया। तुम्हारे पास 10 मिनट का वक्त है, अगर तुमने मेरे साथ सारे सवालों के जवाब नहीं दिए तो तुम्हें कब्र तक पहुंचाने में हमें 1 सेकंड नहीं लगाएंगे। वो मैं पहले से जानता हूँ कि एहसास तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे घर आया, सारी चेकिंग की और वहीं पर मुझे एक लिस्ट मिली थी। वैसे कितना बेपरवाह है ना किंग, अपनी चीज़ें इदा सुट के रखी है। बंदा पूछे चीज़ें संभाल के रख, चंगा होया तेरे नाल। बड़ा आया सी बेड के नीचे तो मेरी सास कहाँ से मिलेगी? लिस्ट सास तो ना मिली, लिस्ट तो मिल गई ना, जिसमें 22 लड़कियों की स्मगलिंग के लिए जिनके नाम लिखे गए थे। ये लड़कियां आज दोपहर में स्मगलिंग की गई। बताओ मुझे इनको कहाँ भेजा तुमने? वरना जाविक जानता था कोई इतनी आसानी से कुछ नहीं बताया गया, इसलिए जाविक ने इसके सर पर रिवॉल्वर रखा और इसे चलाने का मौका भी नहीं दिया जा रहा था। लगता है तुम ऐसे नहीं बताओगे। इन लड़कियों को तो बाजियाब हम करवा लेंगे, लेकिन इससे पहले तुम्हें तुम्हारे असल मुकाम तक पहुँचा देंगे। जाविक ने इसके माथे पर पिस्तौल लोड करके रखते हुए कहा तो वो चिल्लाया, रुक जाओ, मैं सब कुछ बताऊंगा, प्लीज़ मुझे मत मारो, तुम जो कहोगे मैं करूंगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं पूरी मदद करूंगा इस केस में तुम्हारी, प्लीज़ जान से मत मारो। जाविक के अंदाज से वो अंदाज़ा लगा चुका था कि वो जल्द ही अपनी मौत से मुलाकात करने जा रहा है, इसलिए उसने सोचा कि बाकी सारे काम वो बाद में करे, फिलहाल अपनी जान बचाना ज़रूरी है। वेरी नाइस फैसला किंग। अरे सर, काका तो समझदार है, हिजाब ने मुस्कुराते हुए कहा। वो इसके साथ ही किंग ने बोलना शुरू किया। पिछले 6 साल से इसने क्या किया और कैसे कैसे किया, इसने सब कुछ बता दिया, जो जाइम ने एक कैमरे में रिकॉर्ड किया और शाम ने वहीं बैठकर एक फ़ाइल तैयार की थी। देखो वैसे शाम दी बड़ी क्विक सर्विस है, सारा ना शाम ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ लगता इन्होंने नोट्स बनाने का काम दिता है, शाम उत्थे बैठा बैठा सारा कुछ कर लेंदा। देखो तुम लोगों ने जो भी कहा वो मैंने कर दिया, अब मुझे यहाँ से जाने दो। किंग बोला, हाँ क्यों नहीं, तुम जैसे गद्दार को जाने ही देना चाहिए। जाविक ने बस इतना ही कहा और ट्रिगर दबा दिया और 6 साल से पाकिस्तान में तबाही में ज़्यादा सफियान मिर्ज़ा अपनी आखिरी सांसें गिन चुका था। सर इसका काम तमाम हो गया, अब एहसास के बारे में कैसे पता करेंगे? हिजाब ने परेशानी से पूछा। देखो हिजाब, खालूजान एहसास के बाबा हैं, वो दौलत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एहसास इनकी बेटी है, वो इसकी जान को खतरे में डालने की गलती कभी नहीं करेंगे। मुझे लगता है मेरी एहसास जहाँ भी होगी बिल्कुल ठीक होगी। हमें तलाश जारी रखनी होगी और इसकी लाश को समंदर में फेंक दो, किसी को भी इसकी लाश नहीं मिलनी चाहिए। दुनिया की नज़र में किंग कहीं गायब हो गया और जाने से पहले अपना स्टेटमेंट दे गया, जिसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम भी मौजूद थे। इनका ये मिशन कामयाब हो चुका था, लेकिन इस मिशन में वो अपनी एहसास को न जाने कहाँ गुम कर चुका था। कल का दिन बहुत अहम था और ये दिन अपनी एहसास के साथ सेलिब्रेट करना चाहता था। शादी के बाद भी वो एहसास के करीब सिर्फ इसलिए नहीं गया था क्योंकि खालू जान इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। जावी की ख्वाहिश थी कि खालू जान और खाला जान, अम्मी जान दोनों मिलकर एहसास को रुखसत करें और वो अपनी रौनक और बरकतें लेकर इसके घर आए। लेकिन न जाने वो इसका घर वैरान करके कहाँ जा चुकी थी। अब सिवाय दुआओं के वो कुछ नहीं कर सकता था। जाविक बहुत सारे लोगों को इनके अंजाम तक पहुंचा चुका था। अंदर ही अंदर पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले लोग इस वक्त सलाखों के पीछे थे। जाविक ने 2 हफ्तों के अंदर हर एक इंसान को ढूंढ निकाला और सबके सब इस वक्त अपने अंजाम को जा पहुंचे थे। कोई करप्शन के केस में तो कोई स्मगलिंग के केस में। हिजाब और जाइम दोनों सऊदी अरब गए हुए थे स्मगल की हुई लड़कियों को बाजियाब करवाने। जहाँ कानून के लिए बहुत ही बड़ी कामयाबी थी, वहीं पिछले 15 दिनों से एहसास का कुछ पता न चला था। एक ये उम्मीद कि एहसास अपने बाप के साथ ऐसे कुछ भी गलत सोचने से रोके हुए थी, लेकिन फिर भी एहसास का ना मिलना परेशानी की वजह थी। अगले 5 दिनों में एहसास के एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। शाम और ज़ारा का निकाह इनके पेपर के बाद था। ज़ारा भी बहुत परेशान थी और इसने घर में सबको कहा था कि तब तक शादी नहीं करेगी जब तक इसकी शादी में इसकी सहेली शामिल नहीं होगी।
ویسے رحمان صاحب چنگے ٹائم تے لے کے گیا بیٹی نو، یار پیپر بھی گئی اور تیاری کتوں کرے گی، تم کرائیں گا اتنے بیٹھ کے تیاری، جیسے وہ پوری پیکنگ کرا کے لے کے گیا نا، کتابیں کتابیں ساتھ لا کے لے کے گیا جڑی تو تیاری بھی کرا دے گا۔ ہوں جب فیل ہوئی تو پھر زاوق تے الزام نہ دینا، الزام رحمان تے آئے گا۔ جبکہ شام سے اپنے دوست کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، اس کی آنکھیں بتاتی تھی کہ وہ ساری رات نہیں سوتا، ہر وقت چڑچڑا پن اس کی طبیعت کا حصہ رہتا تھا۔ یار بیوی کو اچھی ہونی چڑچڑا بھی نہ ہوئے۔ داڑھی بڑھی ہوئی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے۔ وہ خوبصورت سا زاوق جو سب کو اپنی پرسنالٹی سے متاثر رکھتا، وہ کہیں کھو سا گیا تھا۔ کوئی نہیں، احساس واپس آ جائے گی، پھر دی پرسنالٹی بھی واپس آ جائے گی۔ احساس کے ٹھیک ہونے کی امید کے باوجود بھی وہ بے فکر نہیں تھا۔ رات 2 بجے کا وقت تھا، روز کی طرح وہ آج بھی جاگ رہا تھا۔ احساس کی گمشدگی اسے سکون سے سونے نہیں دیتی تھی۔ اس وقت بھی وہ چھت کو گھورتے احساس کے بارے میں یہ سوچ رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ انجان نمبر دیکھ کر اس نے فون نہ اٹھانے کے بارے میں سوچا، لیکن پھر احساس کے بارے میں سوچتے ہوئے اس نے فون اٹھا لیا کہ ہو سکتا ہے کہ احساس کی کوئی خبر مل جائے۔ اور اس نے فون اٹھا کر بہت اچھا کیا تھا، کیونکہ فون پر اور کوئی نہیں بلکہ رحمان صاحب تھے۔ ہیلو زاوق، میں بات کر رہا ہوں۔ زاوق تم سن رہے ہو نا، میری آواز آ رہی ہے نا؟ گھبرائی ہوئی ڈری ہوئی رحمان صاحب کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ کہاں ہیں آپ اور احساس کہاں ہے؟ زاوق نے غصے سے پوچھا۔ زاوق کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی اس کے سامنے ہو اور وہ سارا لحاظ ایک طرف رکھ کر کسی مجرم کی طرح ان سے اپنی احساس کے بارے میں پوچھے۔ زاوق میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، میں تمہیں جہاں بلا رہا ہوں وہاں آ جاؤ، رحمان صاحب نے کہا۔ میں جو پوچھ رہا ہوں وہ بتائیں، زاوق نے غصے سے کہا۔ زاوق میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو پلیز، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، رحمان صاحب نے منت بھری آواز میں کہا۔ اس وقت اسے ان پر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن احساس کے بارے میں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے اس نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنی احساس سے زیادہ دور نہیں تھا، وہ ان کے بتائے گئے پتے پر پہنچ چکا تھا۔ یہاں بہت اندھیرا چھایا ہوا تھا اور دور دور تک یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کافی دیر وہیں کھڑا رہا، جب ایک درخت کے پیچھے سے اسے کوئی آہٹ محسوس ہوئی۔ کون ہے وہاں؟ اس نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا۔ یقیناً وہ رحمان صاحب تھے جو چھپ چھپا کر یہاں آئے تھے۔ زاوق میں ہوں، مجھے ڈر تھا کہ کنگ کا کوئی آدمی نہ آ گیا ہو، اس لیے چھپ کر تمہیں وہاں سے دیکھ رہا تھا، انہوں نے زاوق کی آواز پہچانتے ہوئے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ لیکن ان کی حالت دیکھ کر زاوق اچھا خاصا پریشان ہو چکا تھا۔ خالو جان، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ ان کا جسم زخموں سے چور اور ان کے کندھے پر پٹی بندھی دیکھ کر وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ جو بھی تھا جیسا بھی تھا، اس کی یتیمی پر اسی شخص نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ جو بھی تھا جیسا بھی تھا، اس کی یتیمی پر اسی شخص نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ زاوق میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم چلو میرے ساتھ، میں نے بڑی مشکل سے احساس کو بچایا، وہ لوگ اسے جان سے مار دینا چاہتے تھے، رحمان صاحب نے پریشانی سے بتایا۔ پہلے آپ مجھے پوری بات بتائیں، اور یہ سب کیا ہے؟ آپ کو گولی لگی ہے؟ چلیں پہلے میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے چلتا ہوں، لگتا ہے آپ نے اپنا علاج نہیں کروایا۔ ان کی حالت دیکھ کر وہ اچھا خاصا پریشان ہو چکا تھا، ان کا سارا جسم زخموں سے چور تھا۔ نہیں بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم چلو میرے ساتھ، میں تمہیں راستے میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ اس دن کنگ کی باتیں سننے کے بعد رحمان صاحب کو احساس ہوا کہ وہ اس شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے تھے جو ان کے وطن کا دشمن ہے۔ انہیں شروع سے ہی وہ دولت چاہیے تھی، انہیں لگتا تھا کہ دولت سے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ زاوق کے سر پر ہاتھ رکھنے کی سب سے بڑی وجہ اس کی دولت ہی تھی۔ رحمان صاحب اس کی دولت حاصل کر کے بڑا آدمی بننا چاہتے تھے۔ دولت حاصل کرنا، اپنی زندگی آسان کرنا ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، رحمان صاحب کی بھی تھی، لیکن اس خواہش کے حصول کے لیے وہ اپنی بیٹی کی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ کنگ کے آدمی احساس کو جان سے مار دینا چاہتے ہیں تو وہ سیدھے ہی احساس کے گھر گئے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ ان کے پیچھے کنگ کے آدمی لگے ہیں، وہ احساس کو اپنے ساتھ لے کر زاوق کے پاس جانا چاہتے تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ کنگ احساس کو زاوق کی کمزوری کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے، اس لیے انہوں نے زاوق سے احساس کو دور کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ ایسے وطن کے دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچا سکے۔ وہ اس دن احساس کو اپنے ساتھ دوسرے شہر لے کے جانے کے بارے میں سوچ رہے تھے، لیکن انہیں جلد ہی احساس ہوگا کہ ان کے پیچھے کنگ کے آدمی لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے احساس کو ایک جگہ پر چھپایا اور کنگ کے آدمیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ اب وہ لوگ احساس تک تو نہ پہنچ پائے، لیکن ان کو دیکھتے ہی مارنے کی کوشش کی، جس کوشش میں وہ ایک حد تک کامیاب بھی ہو چکے تھے۔ ان کے آدمیوں نے انہیں بری طرح سے زخمی کر دیا، یہاں تک کہ ان کے کندھے پر 2 گولیاں بھی چلائیں۔ وہ زخمی حالت میں جیسے تیسے احساس تک پہنچے اور اسے لے کر دوسرے شہر آ گئے، لیکن کسی بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، وہ کسی بھی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ احساس سے جو کچھ بن سکا اس نے کرنے کی کوشش کی۔ انسانیت کے ناطے ایک ڈاکٹر نے ان کی جان بچانے کے لیے ان کے جسم سے گولیاں نکالتے ہوئے انہیں اسپتال میں ایڈمٹ ہونے کا مشورہ بھی دیا، لیکن وہ نہیں گئے تھے کیونکہ یہ بات ان کی بیٹی کی زندگی پر آ رہی تھی۔ احساس نے انہیں بہت سمجھایا کہ زاوق سے رابطہ کریں، لیکن جب احساس کو یہ بات پتہ چلی کہ وہ لوگ اس کے ذریعے زاوق کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں تو وہ خود ہی اپنے باپ کا ساتھ دینے پر فیصلہ کر چکی تھی۔ اسے اس وقت اپنے باپ کا یہ فیصلہ بالکل ٹھیک لگ رہا تھا کہ احساس کو زاوق کی ہمت بننا اس کی کمزوری نہیں، اور اس نے اپنے باپ کی قسم کھائی تھی کہ چاہے جو بھی ہو جائے، جب تک اس کا باپ نہیں کہے گا وہ زاوق سے رابطہ نہیں کرے گی۔
اس سب کے دوران ایک بار رحمان صاحب نے عائشہ کو فون کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ جہاں بھی ہیں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن انہوں نے عائشہ کو بھی قسم دی تھی کہ ضابط کو ان کے بارے میں کچھ بھی نہ بتائیں، جس کے بعد عائشہ نے اس کال کے بارے میں ضابط کو کچھ نہیں بتایا، لیکن اسے حوصلہ دیتی رہی کہ وہ اس کے باپ ہے، اس کے ساتھ کبھی بھی کچھ غلط ہونے نہیں دے گا، اور ان کا یہی حوصلہ ضابط کو بہت ہمت دیتا رہا تھا۔ وہ اسے لے کر سیدھے اپنی اس خفیہ جگہ پر آئے جہاں وہ پچھلے 2 دن سے چھپے ہوئے تھے۔ انہیں پرسوں ایک نیوز چینل سے پتہ چلا تھا کہ کنگ کے سارے آدمی پکڑے جا چکے ہیں اور کنگ کی آخری سٹیٹمنٹ میں بہت سارے پاکستانی بڑی بڑی ہستیوں کے نام شامل ہیں۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ ضابط اپنے مشن میں کامیاب ہو چکا ہے، لیکن انہیں ڈر اس بات کا تھا کہ کنگ کہیں غائب ہو چکا ہے، کہاں گیا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا سوائے ضابط اور اس کی ٹیم کے۔ انہیں ڈر تھا کہ کنگ کہیں واپس نہ آ جائے اور ان کی بیٹی کی جان لے لے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کنگ کو اسی دن اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ چنگی ہوئی ویسے کنگ اتنا اوہو۔ ضابط تیز سے ایک کمرے کے مکان میں داخل ہوا، اسے یقین تھا کہ وہ بھی بے چینی سے انتظار کر رہی ہوگی، لیکن رحمان صاحب اسے یہ نہیں بتا پائے کہ وہ تو اس کو بتا کے نہیں آئے کہ وہ ضابط سے ملنے جا رہے ہیں۔ اس نے جیسے ہی اندر قدم رکھا وہ کھڑکی میں کھڑی باہر کی طرف دیکھ رہی تھی، شاید اپنے بابا کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ ضابط نے اسے پلٹنے کا موقع دیے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ وہ اس طرح سے کسی انجان کے آنے پر گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی جب اس کی مہک پر اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ ضابط، اس کے منہ سے سرگوشی نما آواز نکلی، بے وقوف بددماغ احمق لڑکی، مجھے بتا کر یہ ساری پلاننگ نہیں کر سکتی تھی تم؟ جان سولی پر لٹکائی ہوئی تھی پچھلے 15 دنوں سے میری، بس ایک ہی سوچ مجھے بار بار تنگ کر رہی تھی کہ تمہیں کچھ ہو تو نہیں گیا، کہیں تم مجھ سے دور، جانتی ہو یہ سوچ بھی جان لیوا میرے لیے۔ سختی سے اسے اپنے سینے میں بھینچے وہ اس سے بول رہا تھا، ضابط میں آپ کی طاقت بننا چاہتی ہوں، آپ کی کمزوری نہیں۔ اگر وہ گینگسٹر میرے ذریعے آپ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاتی۔ میں چاہتی ہوں آپ اپنے وطن کے لیے ہر وہ کام کریں جو ہر بہادر سپاہی کرتا ہے۔ میں کبھی آپ کے اور آپ کے وطن کے بیچ میں نہیں آنا چاہتی۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ عشق، یہ دیوانگی صرف میرے لیے نہیں ہے۔ ضابط، میں نہیں چاہتی کہ میری محبت آپ کو کمزور کر دے، میرا ہونا آپ سے آپ کی طاقت چھین لے۔ مجھے پتہ ہے میں نے جو کیا، مجھے یہ سب کچھ نہیں آپ کو بتا کر کرنا چاہیے تھا، لیکن ہمارے پاس وقت بالکل نہیں تھا۔ بابا کے پیچھے اس گینگسٹر کے آدمی لگے ہوئے تھے، ہم بڑی مشکل سے دوسرے شہر پہنچے تھے، راستے میں بابا پر حملہ ہوا اور ان لوگوں نے بابا کو گولیاں ماری۔ وہ لوگ مجھے بھی مار دینا چاہتے تھے لیکن بابا نے مجھے بچا لیا۔ آپ کو پتہ ہے میں بہت ڈر گئی تھی، لیکن بابا نے مجھے کچھ نہیں ہونے دیا۔ اس نے ضابط کا دھیان رحمان صاحب کی طرف دلانے کی کوشش کی، جبکہ اس طرح سے احساس کو اپنے سینے میں بھینچے ضابط نے رحمان صاحب کو دوسری طرف چہرہ کیے دیکھا تو خود ہی شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ ضابط بندہ آگے پیچھے دیکھ رہا ہے، ایسے بھی کی ہو گیا۔ اس نے اگلے ہی پل احساس کو خود سے دور کیا تھا۔ چلیں اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، گھر چلتے ہیں، میں آپ کو گھر چھوڑ کر احساس کو صبح اپنے ساتھ آپ سے ملوانے لاؤں گا۔ اس نے رحمان صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرائے۔ میں لگدا جڑی مسکراہٹ ہے نا کسی فتنے دی نشانی ہے۔ رحمان صاحب ظالم سماجی بننے لگے ہیں۔ ایسے کیسے ملوانے لاؤ گے بھائی؟ ابھی میں نے اپنی بیٹی کی رخصتی نہیں کی، 3 دنوں میں اس کے پیپر شروع ہونے والے، پیپر کے بعد سوچوں گا اپنی بیٹی کی رخصتی کے بارے میں۔ فی الحال میں اپنی بیٹی کو گھر لے کے جا رہا ہوں، تم پیپرز کے بعد بارات لے کے آنا۔ رحمان صاحب نے کہتے ہوئے احساس کا ہاتھ تھاما تو ضابط کا چہرہ اتر گیا۔ میں تینوں کیا سنا آج رحمان صاحب دے وہ لچھن ٹھیک نہیں لگتے مجھے، ہونر آ میں ضابط جو کچھ بھی میں نے کیا وہ بہت غلط کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ دولت حاصل کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مجھے لگتا تھا کہ غریب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے میں دولت حاصل کرنے کے پیچھے پڑا رہا، لیکن جب مجھے احساس ہوا کہ اس دنیا میں اولاد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، اولاد ہی ماں باپ کا آخری سہارا، جب احساس کی جان خطرے میں دیکھی تو مجھے پتہ چلا کہ اگر احساس کو کچھ ہو گیا تو میں اس دولت کا کیا کروں گا۔ یہ سب کچھ تو میں اسی لیے کر رہا تھا، اسے آسان زندگی دینے کے لیے کر رہا تھا۔ اگر میری بیٹی ہی نہیں رہے گی تو میں اس دولت کا کیا کروں گا؟ میں نے اپنی زندگی کے بہت سارے سال غربت میں گزار دیے، دوسروں کے ہاتھ میں پیسہ دیکھتے ہوئے گزار دیے، لیکن میں چاہتا تھا کہ میری بیٹی ایک پرسکون زندگی جیے۔ ایک بہت امیر شخص کے ساتھ میری بیٹی کسی چیز کی فرمائش کرے تو وہ فوراً پوری کر دے۔ میری بیٹی کے پاس دنیا کی مہنگی کار اور بڑے بڑے بنگلے ہو، لیکن ضابط میں بھول گیا کہ اللہ ہر انسان کو اس کی اوقات کے مطابق دیتا ہے، اتنا ہی دیتا ہے جسے وہ سنبھال سکے۔ دولت، محبت، زندگی، ہر چیز کی ایک لمٹ ہے۔ میں اس لمٹ کو کراس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اللہ جتنا دے رہا تھا اس سے زیادہ مانگ رہا تھا، پھر اللہ نے مجھے احساس دلایا کہ جتنا اللہ نے مجھے دیا تھا تو اسی میں خوش رہوں، کیونکہ اللہ نے اتنا دیا جتنا میں سنبھال سکتا ہوں۔ مجھے معاف کر دو ضابط، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، تمہاری کمپنی، تمہارا گھر، تمہاری دولت تم سے چھیننا چاہتا تھا، لیکن اب اور نہیں۔ اب میں اپنی بیٹی کو دھوم دھام سے تمہارے ساتھ رخصت کر کے اپنی غلطیوں کا ازالہ کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں خود اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے تمہارے ساتھ رخصت کروں۔ ویسے تو عائشہ نے ایک اچھی ماں کا فرض نبھاتے ہوئے یہ کام کر دیا، لیکن میں ایک بار پھر سے وہ اجازت طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تو ضابط مسکرا دیا۔
کیوں نہیں خالو جان، آپ کی بیٹی، آپ جب چاہے جیسے چاہے اسے رخصت کریں، آپ جب حکم کریں گے میں بارات لے کے آ جاؤں گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ آزاوی کہ مینوں مسکراہٹ اوپری لگ دی، اندروں تو گالاں ہی کڈدا ہوئے گا کہ تیرا بیٹا تر جاوے، جے تو سیٹ نہیں ہویا تے تیرا صحیح ہونا بھی خالو جان مینوں لے ڈبیا۔ رحمان صاحب نے نم آنکھوں سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ارے یار میں پکا میتھس میں فیل ہو جاؤں گی، مجھ سے نہیں ہو رہا یہ سب کچھ۔ وہ دائیں سے بائیں گھومتی زارا سے بول رہی تھی۔ آج جا کے اپنے ابا جی نوں کہو نا جڑا تینوں لے کے روح پوش ہو گیا سی، اتھوں ایک میتھ دی کتاب بھی خرید دیندا۔ آج سے ٹھیک 7 دن کے بعد ایک ہی میرج ہال میں ان دونوں کی رخصتی ہونی تھی، اور یہاں وہ دونوں سنگار کرنے کی بجائے اپنے پیپرز کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ کل صبح میتھ کا پیپر تھا، 3 پیپرز گزر چکے تھے جو ٹھیک ٹھاک ہوئے تھے، دونوں کے پاسنگ مارکس آ ہی جانے تھے، لیکن میتھس میں آ کر ہمیشہ کی طرح وہ دونوں اٹک چکی تھیں۔ عائشہ نے زاوق کو گھر آنے سے سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ بیچارہ زاوق، تیرے واسطے میں بڑا دکھ ہو رہا ہے۔ ایک عائشہ ظالم عورت بن گئی، ایک اور رحمان ظالم، اتو تیری رائٹر ظالم۔ کیونکہ ان دونوں کا پردہ چل رہا تھا، اسی وجہ سے زاوق جب سے رحمان صاحب کے ساتھ اسے یہاں چھوڑ کر گیا تھا تب سے ہی اس کی شکل نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ کیس مکمل ہو جانے کی وجہ سے وہ بار بار کالج کے چکر لگانے کا بھی کوئی مقصد نہ تھا۔ شام نے تو بہت ہاتھ پیر مارے، لیکن زارا کی فیملی کی طرف سے آرڈر جاری ہوا کہ نکاح رخصتی والے دن ہی ہوگا۔ چنگا ہویا، انہوں نے پتا سی نا کہ شام نے نا اپنے آپ تو باہر ہو جانا نکاح کرا کے، جس کی وجہ سے اب ان دونوں کا ملنا جلنا ان لیگل ہو چکا تھا۔ جبکہ زاوق اپنی ان بے چینیوں کو دل میں سمیٹے اپنے گھر اور اپنی زندگی میں اپنی احساس کا انتظار کر رہا تھا۔ اب بھی مشکل سے اسے چند سوال ہی حل کیے تھے کہ اسے نیند آنے لگی۔ صبح جلدی جاگ کر باقی کی تیاری کر لوں گی، اسے اپنا سر بھاری ہوتا محسوس ہوا۔ کتاب ایک طرف رکھتی وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ اسے سوئے ہوئے بھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ جب اسے اپنے چہرے پر گرم سانسوں کا احساس ہوا۔ اس لمحے کے لیے وہ بند آنکھوں سے پیچھے ہٹی جب اس کی خوشبو نے اسے قید کر لیا۔ اس نے نرمی سے نظروں کی جھالر اٹھائی تو مسکراتا ہوا چہرہ اسے نظر آیا۔ زاوق آپ آ گئے، آپ کو پتہ ہے آج میں آپ کو کتنا مس کر رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی جبکہ اس کے الفاظ زاوق کا دل دھڑکا گئے۔ کیا سچ میں میری جان مجھے اتنا مس کر رہی تھی؟ وہ اس کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی بدلتی نظروں کا مطلب سمجھ کر احساس نے فوراً اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے ذرا فاصلے پر رکھا۔ اور نہیں تو کیا، کل میرا میتھس کا پیپر ہے، آپ خود آ گئے ہیں، یہ تو اچھا ہو گیا۔ آپ میتھ کے ٹیچر ہیں، آج آپ نہیں یاد آئیں گے تو کیا مس انم یاد آئیں گی؟ جلدی سے مجھے میرے پیپر کی تیاری کروائیں۔ لیکن ایک منٹ، آپ یہاں اندر کہاں سے آئے؟ ماما نے تو آپ کو یہاں مجھے دیکھنے سے منع کیا ہوا نا۔ ہائے اللہ، آپ نے میری شادی کا رول توڑ دیا، آپ میری شادی خراب کرنا چاہتے ہیں نا؟ وہ اس کے کندھے پر مکہ مارتی ہوئی بولی، کیا خواب دیکھے تھے میں نے، سب سے بیسٹ شادی ہوگی میری، اور یہ سب میرے بے صبر خاوند صاحب جو میری شادی کے رولز توڑ رہے ہیں۔ اٹھے یہاں سے اور نکلے میرے کمرے سے باہر۔ کس نے بولا آپ کو یہاں آنے کے لیے؟ ماما نے منع کیا تھا نا، ماما کی بات نہیں مانی آپ نے۔ ابھی جا کے ماما سے شکایت کرتی ہوں۔ وہ اسے گھسیٹنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اس کی شکایت لگانے عائشہ کے کمرے کی طرف جانے لگی، جب زاوق نے اس کا ہاتھ ایک جھٹکے سے تھامتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا۔ بیوی کیا کر رہی ہو؟ میں تو تمہیں میتھس کے پیپر کی تیاری کروانے آیا تھا۔ اچھی مصیبت ہے، ایک تو میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں، اوپر سے تم میری شکایت لگا رہی ہو۔ زاوق نے بہانہ بناتے ہوئے کہا، لگتا ہے تم نے کل پاس نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے، اگر نہیں ہونا تو میں چلا جاتا ہوں، بس اچھی مصیبت پالی ہے میں نے، مجھے کیا ضرورت تھی اس طرح سے مرد کرنے کے لیے آنے کی؟ اچھی خاصی نیند پوری کر رہا تھا، پتہ نہیں کہ تمہارا احساس کرتا یہاں آ گیا۔ جا رہا ہوں میں، خدا حافظ۔ لیکن اگر تم پیپر میں فیل ہوگی تو مجھے مت کہنا کچھ بھی نہیں کہنا۔ ایک تو مدد کرو، اوپر سے باتیں بھی سنو۔ وہ منہ بنا کر کہتا باہر جانے لگا جب احساس نے اچانک اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سچی مجھے صرف میری مدد کرنے آئے تھے؟ وہ شوقی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، ہاں میں سچی مجھے تمہاری مدد کرنے کے لیے ہی آیا تھا، لیکن اگر مدد کے دوران میری نیت ذرا سی خراب ہو جائے تو تمہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ مطلب تمہیں پتہ ہے میتھ سر کو کھپانے والا کام ہے، اگر درمیان میں چائے کی ضرورت پڑی تو تمہیں پلانی پڑے گی۔ وہ اس کی گھوری کی دلچسپ نظروں سے دیکھتے ہوئے بات بدل گیا۔ زاوق ویسے ایڈا بھی کی ڈرنا بڈھی کو۔ تو آپ کو چائے پینی ہے، ٹھیک ہے، آپ مجھے میتھ سمجھائیں، میں آپ کو چائے پلا دوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ یہاں چیئر پر بیٹھیں گے اور میں وہاں بیڈ پر، اور آپ میرا چہرہ نہیں دیکھیں گے، اس سے شادی کے رولز خراب ہوں گے۔ خیر میں گھونگھٹ کر لیتی ہوں، آخر میری بھی پہلی شادی ہے، اتنے تو کر سکتی ہوں نا۔ احساس نے دوپٹے کا گھونگھٹ بناتے ہوئے اپنے آگے کیا تو زاوق اسے گھور کر رہ گیا۔ میڈم اور کتنی شادی کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ وہ صدمے سے بولا۔ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتی، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنا دھیان میری بک پر لگائیں۔ وہ اپنی ہنسی دباتے ہوئے بولی تو زاوق بھی مسکرایا۔ بہت پیٹو گی تم میرے ہاتھوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا تو احساس کھلکھلا کر مسکرائی۔ اچھا پیارا بیبی نہیں کرتی، اور شادی بس آپ سے ہی کروں گی، پہلی اور آخری، وہ اسے شرارت سے پچکارتے ہوئے بولی۔ شکریہ ہے احسان کا، اپنی پڑھائی پر دھیان دے۔ زاوق بک ہلکے سے اس کے سر پر مارتا اس کا دھیان کتاب کی طرف لگانے لگا۔ احساس مسکراتے ہوئے اس کے سارے سوالات سمجھ رہی تھی، جبکہ زاوق جتنے دنوں کے بعد اپنی نظروں کی پیاس بجھانے آیا تھا اپنا دماغ کھپا کر رہ گیا۔ تو کر لا ہمدردی، تو بیوی دی فکر کر لا، ہن بیوی تے پاس ہو جائے گی، لیکن جڑی تیری دماغ دی دہی بن گئی نا، تینوں حاصل بھی کچھ نہیں ہویا۔ نہیں بھائی، میں آپ کو یہاں نہیں بیٹھنے دے سکتی، لیکن پھر بھی اگر آپ کا یہاں بیٹھنا ضروری ہے تو لائیے میرا نیک دیجیے۔
ورنہ ایسا کرے جہاں دوسرا دولہا بیٹھا ہے اس کے پاس جا کر بیٹھ جائے۔ اسے تھوڑی سے فاصلے پر بیٹھے زاوق کی طرف اشارہ کیا، جہاں زاوق ہر ممکن طریقے سے زارا کو اٹھانے کے بعد جا کر بیٹھا تھا۔ زارا کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے بعد جب زارا کی ڈیمانڈ مزید پر گئی تو وہ ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا اور شام بھی منہ لٹکائے وہیں آ کر بیٹھا تھا۔ یہ پہلی شادی تھی جس میں دلہے الگ اور دلہن الگ بیٹھی ہوئی تھی۔ ہائے کتنی بیچاری شکلیں دونوں کی! احساس نے ان دونوں کے پھولے ہوئے منہ دیکھ کر زارا کے کان میں سرگوشی کی۔ کوئی بات نہیں، اب ساری زندگی ان کے یہ بیچارے بنے ہی رہیں گے، جانتے نہیں ہیں کہ کس سے پالا پڑا ہے۔ زارا نے احساس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہکہا لگایا، یار مجھے یقین ہے یہ ہمیں دیکھ کے ایسے ہنس رہی ہوں گی۔ شام نے زاوق کو دیکھتے ہوئے منہ بنایا، کوئی بات نہیں یار، ہنسنے دے، آج ان کا دن ہے، آگے ہم کہہ کے لگائیں گے۔ زاوق نے شام کے ہاتھ پر ہاتھ مارا، بالکل احساس کے انداز میں، جبکہ اسے اپنی نقل اتارتے دیکھ کر احساس نے سے زبان چڑھائی۔ زاوق کو چند مہینوں پہلے والی وہ بھولی سی احساس یاد آئی جو اس کے قریب آنے پر بھی سہم سی جاتی تھی۔ اسی کے کالج میں اپنا مشن مکمل کرنے اور احساس کو کچھ دن اپنے قریب رکھنے کا ہی اثر تھا کہ وہ پہلے کی طرح سے ڈرتی اور گھبراتی نہیں تھی۔ شاید اب اسے زاوق کی محبت کا احساس ہو چکا تھا۔ ساری رسم ادا ہو چکی تھی، بس ایک رسم کے علاوہ زارا کو شام کے ساتھ رخصت کر دیا گیا، جس کی وجہ سے اس کی آخری رسم رہ گئی اور اب وہ دونوں ہی افسوس سے ہاتھ ملتی بیٹھی ہوئی تھی۔ شام کے کمرے میں قدم رکھنا چاہا تو دیکھا دروازے پر زائم اور موسیٰ کھڑے تھے۔ سوری ماموں، آپ اندر نہیں جا سکتے، تب تک نہیں جب تک آپ ماما اور احساس آنٹی کا نیک نہیں دے دیتے۔ ماما یہاں پر نہیں ہے، وہ زاوق ماموں سے اپنا نیک وصول کر رہی ہیں، اس لیے مجھے یہاں بھیجا تاکہ آپ سے میں ان کا گفٹ لے سکوں۔ چلیں اب جلدی کریں، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، مجھے سونا ہے، آلریڈی 2 گھنٹے لیٹ ہو چکا ہوں۔ اس کی ٹائم کی پابندی کو دیکھ کر شام نے گھور کر اسے دیکھا۔ حجاب سے 1 سیکنڈ بھی نہ تو زیادہ سونے دیتی تھی اور نہ ہی زیادہ جاگنے دیتی تھی۔ یہ تو شام اور زاوق کی شادی کی وجہ سے اس کی عید ہو چکی تھی کہ ابھی تک جاگ رہا تھا۔ کیا چاہیے؟ شام نے گھور کر پوچھا۔ کچھ بھی دیتے، بچہ ہے کون سا اس کو پتہ چلے گا، زائم نے حل پیش کیا۔ مجھے بچہ سمجھنے کی غلطی مت کیجیے گا، ماما نے کہا 1 لاکھ سے 1 روپیہ بھی کم ہوا تو شام ماموں کو اندر مت جانے دینا۔ موسیٰ منہ پھلا کر بولا، کاؤنٹنگ آتی ہے؟ شام نے مسکرا کر اسے گود میں اٹھایا۔ فاسٹ نہیں آتی، آہستہ آہستہ کر لوں گا، موسیٰ نے جلدی سے کہا۔ ویری گڈ بیٹا، یہ لو تمہارے 1 لاکھ روپے، اب تم یہاں بیٹھ کر کاؤنٹنگ کرو، تب تک میں اندر جا رہا ہوں۔ شام نے پیسوں کی گڈی اس کے ہاتھ میں پکڑائی اور اندر چلا گیا۔ زائم اس کی ہوشیاری پر کہکہ لگا کر ہنسا، 20 روپے کی گڈی میں مشکل سے 20,000 روپے ہوں گے، جبکہ موسیٰ بہت ہوشیاری سے 1 روپے کا حساب کر رہا تھا۔ آخر اس نے اپنی ماں کو پورا 1 لاکھ روپے دینا تھا۔ بچے نے چونا لا کے چلا گیا۔ شام نے کمرے میں قدم رکھا تو وہ سامنے بیڈ پر اپنا ہوش روبہ حسن لیے بیٹھی تھی۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا وہ اس کے قریب آ گیا تھا۔ میں تم سے کوئی بڑی باتیں نہیں کروں گا زارا، میں اپنی پہچان بنانا چاہتا تھا، میں کیا ہوں کیسا ہوں کوئی مجھے نہیں جانتا ہی نہیں۔ سالوں سے اس یتیم خانے میں پڑے ہوئے ہمیشہ اپنے ماں باپ کو ڈھونڈتا رہا، لیکن پھر مجھے کسی نے بتایا کہ یتیموں کے تو ماں باپ ہوتے ہی نہیں اور یتیم خانے میں صرف یتیم ہی رہتے ہیں۔ میں جہاں بھی گیا، جس موڑ پر بھی مجھے کسی نے اپنا کہہ کر اپنے سینے سے نہیں لگایا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں ہر کوئی مجھ سے پیار کرے، سب کی نظروں میں میری بھی کوئی اہمیت ہو۔ پھر اب زاوق نے جب یہ پروفیشنل چنا تو میں نے بھی اس کا ساتھ دیا اور اس کے بعد ہر کوئی مجھ سے پیار کرنے لگا۔ مجھے دیکھتے ہی مجھے سینے سے لگانے کے لیے میرے پاس آتے لوگ، مجھے احترام سے بلاتے، عزت سے بات کرتے، نہ کہ غصے سے گالی دیتے۔ تم نہیں جانتی زارا، ایک یتیم انسان کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ اس وطن میں اس وردی نے مجھے ایک پہچان دی ہے۔ میں تمہیں اپنا پابند نہیں کر رہا، بس یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر زندگی میں مجھے کبھی میرے وطن اور تم میں سے کسی ایک کو چننا پڑا تو میں اپنے وطن کو چنوں گا اور میں اس میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ اس سے پہلے کہ شام اپنی بات مکمل کرتا، زارا نے اس کے بات کاٹتے ہوئے کہا، اس لیے تو تمہیں چنا ہے، مجھے یقین ہے کہ تم میرے اس فیصلے میں ہر قدم پر میرے ساتھ رہو گی، لیکن قدم سے قدم ملانے کے لیے اور بھی بہت سی چیزوں میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا ہوگا۔ وہ اس کے ہاتھوں کی کلائی پر خوبصورت نفیس سا بریسلٹ پہناتے ہوئے شرارتی انداز میں بولا، آپ یہاں تک آ ہی گئی ہو تو آگے بھی میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن پلیز آپ مجھے آگے پڑھنے کے لیے نہیں کہیں گے، بڑی ہی الجھن ہوتی ہے مجھے اس پڑھائی سے۔ ویسے بھی پڑھائی کا ٹائم کہاں رہے گا، اب میں شادی شدہ لڑکی ہوں، اپنی زندگی میں مصروف ہو جاؤں گی، 1-1.5 سال میں بچے پیدا ہو جائیں گے، ٹائم کہاں رہے گا۔ اس سب چیزوں کا اتنا بڑا گھر ہے جو مجھے سنبھالنا ہے، اور پھر بچوں کی پڑھائی، ان کا اسکول، ان کے کپڑے، ان کا کمرہ، کتنی چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا، اور پھر جب بچے بڑے ہو گئے تو ان کی شادی بھی تو کرنی پڑے گی۔ میرے پاس بالکل پڑھائی کا ٹائم نہیں ہے۔ زارا بولنے پر پھر بولتی ہی چلی گئی، جبکہ شام خاموشی سے آنکھیں پھیلائے اس کی فیوچر پلاننگ سن رہا تھا۔ زارا اس رات سے آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ بچوں کے بارے میں بھی سوچیں گے، لیکن پلیز ابھی تم مجھے کنفیوز مت کرو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے نزدیک کرتے ہوئے کنفیوز سے انداز میں بولا، تو میں پڑھائی نہیں کروں گی نا؟ وہ اس کے سینے سے سر اٹھائے معصومیت سے بولی، نہیں میری جان، اب ہمارے بچے ہوں گے، پھر بڑے ہوں گے، شادی ہوگی، ان کے بچے ہوں گے، تمہارے پاس وقت کہاں ہے پڑھائی کا؟ وہ اسے بازو میں بھیجتا شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ بے دھیانی میں وہ کہاں سے کہاں آ گئی تھی اس بات کا احساس ہوتا۔ اس نے شام سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اب یہ ممکن نہ تھا۔ یار میں کب سے زاوق سر کا انتظار کر رہی ہوں، نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں۔ حجاب نے اب زائم کو فون کر کے اسے بتایا، صبر کرو یار، کہاں جانا ہے انہوں نے؟ آنا تو اسی کمرے میں ہے، زائم نے موسیٰ کو اپنے سینے سے لٹاتے ہوئے کہا۔
سینے پر لٹاتے ہوئے کہا۔ لیکن اب تک تو ان کو آ جانا چاہیے تھا، اتنی دیر ہو چکی ہے، لگتا ہے انہیں اپنی دلہن کا بالکل بھی دیدار نہیں کرنا۔ حجاب منہ بنا کر بولی۔ ہاں جیسے تمہیں اپنے دلہے کا دیدار نہیں کرنا، زائم شرارت سے بولا۔ اس نے کتنی منتیں کی تھی کہ گھر چلو، لیکن مجال ہے جو احساس کی بہن بننے کا موقع ہاتھ سے جانے دیتی۔ احساس بیچاری کو تو آج ہی پتہ چلا تھا کہ جس حجاب کو اپنا دشمن بنائے ہوئے تھی وہ تو اسی کی ٹیم میں کام کرنے والی ایک ورکر تھی۔ زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا دیدار کیے 4 سال ہو چکے ہیں، اب فون رکھو اور مجھے سکون سے سر کا انتظار کرنے دو، وہ بس آنے ہی والے ہوں گے۔ آج نہیں آندہ زابق، حجاب نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ لگے رہو حجاب بیٹا، آج کوئی نہیں آنے والا، کیونکہ جس کو اس کی منزل تک پہنچنا تھا وہ تو کب کا پہنچ چکا۔ زائم نے آنکھیں بند کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ وہ بہت نرمی سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چوم رہا تھا، جبکہ اس کی باہوں میں سمٹتی احساس ہر تھوڑی دیر بعد دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ زابق سب باہر کیا سوچ رہے ہوں گے کہ کیا آپ کھڑکی سے اندر آئے ہیں؟ ہر تھوڑی دیر میں دہرانے والی بات اس نے ایک بار پھر سے دہرائی۔ ہاں تو تم کیا چاہتی ہو آج کی اس حسین رات کا وقت میں حجاب کے ساتھ پیش کروں؟ کبھی نہیں، آج کی رات کا ہر ایک پل میں اپنی جان کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، وہ نرمی سے اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے بولا۔ زابق بیچاری کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہے، اس نے ایک بار پھر سے کہا۔ تم اس پر نہیں اپنے شوہر پر دھیان دو، میں بھی تمہارا انتظار کرتا ہوں، 12 سال نکاح کے بعد رخصتی کے لیے اور 15 دن رخصتی کے بعد دوبارہ رخصت ہونے کے لیے۔ اس بار اس کا نشانہ اس کی 2 حسین آنکھیں تھیں۔ وہ باری باری اس کی آنکھوں پر لب رکھتا اس کی ناک کو دھیرے سے چھو کر بولا۔ لیکن زابق بس اب کوئی دوسری تیسری بات نہیں، اگر تمہیں مجھ سے کوئی بات کرنی ہے تو اپنے اور میرے بارے میں کرو، ورنہ خاموش رہو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اسے اپنی باہوں میں سمیٹتے ہوئے وہ دھمکی آمیز انداز میں بولا، جبکہ اس کی بڑھتی ہوئی جسارتوں پر احساس گھبرا کے رہ گئی۔ آئی لو یو سو مچ احساس، تم میری پہلی اور آخری چاہت ہو، اگر اس دن تمہیں کچھ ہو جاتا تو تمہارا زابق ٹوٹ جاتا، ختم ہو جاتا، لیکن تم نے اسے ٹوٹنے نہیں دیا۔ وہ اسے کسی نازک گڑیا کی طرح اپنی باہوں میں سمیٹتا اپنے مزید قریب کرتے ہوئے بولا، جبکہ اپنے چہرے پر جا بجا اس کے لبوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ نہ میری جان، آج تو ایسا نہیں چلے گا، آج تو کہہ دو کہ جو تمہارے لیے میں محسوس کرتا ہوں وہی تمہارے دل میں بھی تھا۔ آج تو اپنے دل میں چھپی اس محبت کا اظہار کر دو جو تمہارے دل میں پچھلے 12 سال سے دبی ہوئی۔ ہاں احساس میں جانتا ہوں جتنی محبت میں نے تم سے کی ہے اتنی محبت تم بھی مجھ سے کرتی ہو، بس کہتی نہیں ہو، لیکن آج تم کہو گی اور میں سنوں گا۔ یہ تم میری خواہش سمجھ لو یا ضد، لیکن آج تمہیں میری محبت کا جواب محبت سے دینا ہوگا۔ کہو تم مجھ سے محبت کرتی ہو، یہ عاشق دیوانہ ایسے ہی تو نہیں تمہارے پیچھے بھاگتا رہا، کوئی تو وجہ تھی، کچھ تو تھا جو مجھے تمہاری طرف راغب کرتا تھا۔ بتاؤ وہ تمہاری محبت تھی، کیوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ کرتی ہو نا تم بھی مجھ سے محبت، ہو نا تم بھی میری دیوانی؟ وہ اس کا چہرہ نظروں کے حصار میں لیے ضدی لہجے میں بول رہا تھا، جب احساس نے شرما کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپانا چاہا۔ ایسے نہیں، پہلے تمہیں میری محبت کا جواب محبت سے دینا ہوگا۔ وہ اس کے چہرہ اپنے سینے سے نکالتے ایک بار پھر سے پوچھنے لگا۔ ہاں بابا، آئی لو یو ٹو۔ وہ اس کے ہاتھوں سے اپنا چہرہ نکالتی اس کے سینے میں پناہ لے گی تو زابق کہا لگا کر ہنسا۔ صرف لفظوں سے کام نہیں چلے گا، عملی نمونہ بھی تو دکھاؤ، وہ شرارت سے بولا تو احساس نے رکھ کر ایک نازک سا مکہ اس کے سینے پر مارا۔ اچھا بابا، تم مت دکھاؤ عملی نمونہ، میں دکھا دیتا ہوں۔ وہ اس کی ناراض نگاہیں دیکھ کر محبت سے اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے ایک بار پھر سے اسے شرمانے پر مجبور کر کیا تھا۔ ختم شد جی، تو گائز یہاں پہ ہماری یہ ناول ہمارا اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا یہ ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ تو آپ لوگوں کے لیے خوشخبری بھی ہے، جو لوگ بک پڑھنے کے شوقین ہوتے ہیں ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آپ کی فیوریٹ رائٹر اریز شاہ کا یہ والا ناول جو آرمی بیسڈ ہے وہ بکلیٹ کی فارم میں آ رہا ہے۔ کب آ رہا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے سرپرائز ہے، آئی تھنک سو 14 اگست پہ آ رہا ہے یہ والا، لیکن یہ جلدی آ رہا ہے اور اسی منتھ آ رہا ہے۔ تو آپ لوگ جو لوگ بک پڑھنے میں انٹرسٹڈ ہیں وہ جلدی سے بس خریدنے کی تیاری کریں اس کو۔ تو باقی انشاءاللہ ہم لوگ ملیں گے کل اپنے نیو ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔